بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے افسانہ حج اکبر کا جو باقی حصہ تھا یا جو سوالات تھے وہ اپنے لیکچر میں ریکارڈ کرا لیے تھے۔ آج ہم جماعت نحو کی اردو کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 22 اور مصنف ہے مرزا ادیب، تو اس کا تعارف پڑھیں گے اور اس کا لکھا ہوا ڈرامہ دستک جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ ولادت جو ہے وہ 1914 ہے، یعنی پیدائش، اور وفات 31 جولائی 1999 یعنی 1914 اور 3 جولائی 1999۔ مرزا ادیب کا نام دلاور علی تھا، یعنی ان کا اپنا نام دلاور علی تھا۔ ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا، یعنی ان کے خاندان میں علم کے لحاظ سے جو لوگ تھے وہ بہت کم تھے۔ بچپن کا زمانہ افلاس اور تنگ دستی میں گزرا۔ افلاس یعنی غربت، اور تنگ دستی بھی غربت ہی کو کہتے ہیں۔ زمان طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی۔ اختر شیرانی شاعر ہیں، ان کا اصل نام جو تھا وہ محمد داؤد خان تھا، اور جو 4 مئی 1905 کو راجستھان میں پیدا ہوئی تھی، اور وفات ان کی ہو گئی تھی 9 ستمبر 1948 پاکستان لاہور میں، اور شاعر تھے۔ حافظ محمود شیرانی جو ان کا اصل نام محمد میکائل تھا، پیدائش ان کی 5 اکتوبر 1880 ہے، اور وفات 16 فروری 1946 وہ ایک نقاد تھے اور محقق تھے اور ساتھ میں مورخ بھی تھے۔ صحیح، تو ان کی ملاقات جو ہے زمانے طالب علم میں ان دو شخصیات سے ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا، یعنی ادبی ذوق کو نمایاں کیا، اس میں ولولہ پیدا کیا۔ 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، اور خاصے طویل دوران تک اس کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی 1936 میں ایک رسالہ نکلتا تھا ادب لطیف، تو ان کی ادارت انہوں نے سنبھالی، اور کافی عرصے تک اس رسالے کے ساتھ وابستہ ان کا تعلق رہا۔ مرزا ادیب نے رومانی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طب آزمائی کی ہے۔ انہوں نے رومانی داستان لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، اور غزل و نظم پر انہوں نے کوشش کی یعنی لکھنے کی۔ صحرائے نورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، ان کی کتاب کے نام ہے۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے جس میں رومانی فضا ملتی ہے، مگر ان کی شہرت کا انحصار ان کے یکبابی ڈراموں پر ہے۔ یکبابی یعنی ایسا ڈرامہ جو ایک قسط میں ختم ہو جائے، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا ہے۔ ان کی تصانیف میں صحرائے نورد کے خطوط، صحرائے نورد کے رومان، آنسوں اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور، یہ تمام ان کے تصانیف کے نام ہیں۔ مرزا ادیب جذبے اور تخیل کے امتزاج سے ایک رومان انگیز اور رنگین فضا تخلیق کرنے کے ماہر ہیں، یعنی جب وہ کچھ لکھتے ہیں تو اس میں جذبہ بھی ہوتا ہے اور تخیل بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے وہ جو ہے ایک رومان انگیز اور رنگین فضا جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے جذبے اور تخیل کو عقل کے تابع رکھا ہے، انہوں نے جذبے کو بھی اور خیال کو بھی عقل کے تابع رکھا ہے۔ ان کی تحریروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو کہ آپ کو لگے کہ مطلب عقل اس چیز کو نہیں مانتی۔ عقل کو بھی اور تخیل کو بھی انہوں نے جذبے اور تخیل کو انہوں نے اپنے عقل کے تابع رکھا، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب سنجیدہ اور متین ہو گیا، یعنی ان کے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھا تھا اور مستحکم اور مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے، یعنی ان کے جو افسانے ہوتے ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں اس میں رومانی فضا ہوتی ہے، یعنی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی سماجی اور معاشرتی مقصد جو ہے وہ اس کی ترجمانی بھی کرتا ہے، لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے مقصد کو فن پر قربان نہیں کیا۔ وہ موضوعات کے لیے مواد اپنے گرد پیش سے لیتے ہیں، جب وہ کوئی تحریر لکھتے ہیں، کوئی افسانہ لکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں، تو وہ جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد سے لیتے ہیں۔ وہ ان سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود اور متوسط طبقہ دوچار ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی تحریروں میں سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں،
اور جن کا اثر ان پر خود اور ان جیسا اور لوگ ہیں متوسط طبقے یعنی جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان پر ان کا اثر ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو لکھتے ہیں، ان کو موضوع بناتے ہیں۔ ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں، ان کے کردار جو ہوتے ہیں وہ سادہ بھی ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے بڑے امیر نہیں، یعنی جب وہ اپنے افسانوں کے لیے یا ڈراموں کے لیے کوئی کردار منتخب کرتے ہیں تو وہ عالم اور فاضل یا بڑے عمرا نہیں ہوتے، بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں۔ یعنی ان کے ڈراموں کے کردار جو ہے یا افسانوں کے کردار جو ہے وہ بڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ سڑکوں پر اور گلیوں میں پھرنے والے عام انسان ہیں۔ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بڑے عمدگی سے کرتے ہیں، یعنی جب وہ ایک ایکٹ یعنی ایسا ڈرامہ لکھنا جو ایک ہی قسط میں ختم ہو جائے، تو جب وہ لکھتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اس میں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے، ان کی جو زبان ہوتی ہے یعنی جو لکھنے کی زبان ہوتی ہیں وہ سادہ بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہے، شائستہ بھی ہوتی ہے۔ وہ روزمرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مکالمے تحریر کرتے ہیں، یعنی وہ روزمرہ کی خوبصورتی کے ساتھ، لذت کے ساتھ یا جذبے کے ساتھ اس طرح کے مکالمے تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے، کہ پڑھنے والوں کو مزہ آتا ہے۔ یہ وہ تمام اہم نکات ہے جو کہ اس تعارف میں مجھے لگے کہ مشکل ہے، اور ان دو شخصیات کا ذکر اور ضروری تھا، تو میں نے یہاں لکھ ڈالے، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک دا اللہ پامان، خدا آباد سے۔